کلام کا حصہ نکال لیا تو وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ گنتی اس کا 16 باب۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو اور اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب برکت پائیں۔ دعا۔ اے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں۔ قدوس خداوند، مہربان زندگی بخشنے والے خدا، یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، درخواست کرتے ہیں کہ تیرا پاک ہم سب کو تیرا کلام سیکھنے میں لیڈ کرے خداوند۔ ہم اس لائق اور اس قابل نہیں خداوند کہ تیرے منہ کی عمیق باتوں کو سمجھے، بلکہ تیرا پاک ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ اے باپ، امید، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھیں وہ ہماری زندگی کے لیے باعث برکت اور تیری نام کی تمجید کے لیے ہو۔ یہ دعا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے چاہتے ہیں مانگتے ہیں، آمین۔ میں خداوند میں بہت خوش ہوں آج اپنے آپ کو آپ کے درمیان پا کر۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ جی بھر کر ورشپ ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا کہ خداوند میں آپ جوش سے، بیداری سے اس کی پرستش کرتے ہیں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اور اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی خوشی سے ویلکم کیا، اور اس انویٹیشن کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو بیٹے شکیل نے مجھے دی تاکہ میں آپ کے درمیان آؤں۔ اور آج تک تو یہاں تک صرف یہ پتا تھا کہ صرف میں نے شامل ہونا ہے، لیکن شام کو جو کہا وہ بیٹے نے بتایا کہ کلام کے حصہ کو بھی شیئر کرنا ہے۔ پریز گاڈ، خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس خدمت گزاری کے لیے۔ آئے ہم خدا کے کلام کی طرف غور کرتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ۔ ہم خدمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بنی اسرائیلی قوم کے اندر بھی خدمت گزاری کا کام جاری تھا، اور یہ وقت وہ تھا جب خدا کا بندہ موسیٰ بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ تھا، لیکن کچھ لوگ اس خدمت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کام کس کا ہے۔ اور یہ موسیٰ کی جب آواز آتی ہے تو خدا نے اس کے دل میں درد ڈالا اور کہا کہ لوگوں کو بیان کر کہ اس خدمت گزاری کو وہ کیا سمجھتے ہیں۔ خدمت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام سر انجام دینا جس سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو، یعنی کہ کسی دوسرے شخص کے لیے کام کیا جائے تو اس کو خدمت کہا جاتا ہے۔ اب اس خدمت میں ہماری معاشی سرگرمی بھی ہو سکتی ہے جسے ہم ملازمت کہتے ہیں، اور بلا معاوضہ بھی کوئی کام ہو سکتا ہے جسے ہم محبت کے طور پر کرتے ہیں، کیونکہ جیسا یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی کہے کہ میرے ساتھ ایک میل چل تو کیا حکم ملا ہے وہاں پر؟ کہ اس کا 2 چلا جائے۔
یہ بغیر معاوضہ، بغیر سیٹلمنٹ کہ مجھے اس کا کیا ملے گا، اس کو بھی خدمت کہا گیا۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم اجرت طے کر کے کرتے ہیں اس کو بھی خدمت کہا گیا۔ یہاں جو خدمت کی بات ہو رہی ہے وہ خدا کے گھر کی خدمت کی بات کی جا رہی ہے، خدا کے مسکن کی خدمت کی بات کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خدمت کے لیے چناؤ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی طور پر بھی کسی کام کے لیے کسی کو چنتے ہیں، کسی کا سلیکشن کرتے ہیں، تو اس کے انٹرویوز کر کے اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے اس خدمت کے لیے، اس کام کے لیے، تو اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں، ادروائز نہیں اپوائنٹ کیا جاتا۔ خدا کی خدمت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ خدا کو جب کوئی شخص پسند آتا ہے وہ اس معیار پر اتر رہا ہوتا ہے کہ وہ میری خدمت گزاری کرے گا، میرے نام کو جلال دے گا اور میرا حکم میرے لوگوں تک پہنچائے گا، تو خدا اس کو جو ہے وہ مقرر کرتا ہے کہ تو میری خدمت کر۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اور ہم اس خدمت کو پھر لے کر آگے چلتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ خدمت بعض اوقات جو ہے اس کے لیے اسپیشل ڈیڈیکیشن ہو، مخصوصیت ہو، تو تب یہ پتہ چلے گا۔ جب خدا کو پسند آتا ہے کہ میرا یہ بیٹا بیٹی جو اس قابل ہے، اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ خدمت گزاری کر سکے، تو خدا اس سے خدمت لینا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاسٹر صاحب نے جیسے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ تو کافی دیر سے، تو ان کو اس میوزک بجانے کے لیے پہلے سے مخصوص نہیں گیا کہ اب آپ یہ سیکھیں اور آپ نے جو ہے وہ خدا کی ورشپ کے لیے پلے کرنا ہے، بجانا ہے۔ جب ان کا ہاتھ یا ان کی سوچ اس طرف آئی تو وہ خدا نے اس جماعت کے ساتھ ان کا حصہ بن گئے، اور خدا نے بھی وہ ان کی خدمت کے وسیلہ سے ساتھ جوڑ دیا۔ کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوسف مصر کے بادشاہ کا حاکم بن گیا، فرعون کا حاکم بن گیا، کیونکہ جب اس کو اسیری سے نکالا گیا تو پھر جب اس نے خوابوں کی تعبیر بتائی تو پھر فرعون نے اسے حاکم بنا دیا۔ اس وقت کی اس دنیا کی سب سے بڑی امپائر جو تھی مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ لیکن میں یہ بات کروں کہ جس خدمت کی، جس کام کی بات یہاں موسیٰ بیان کر رہا ہے وہ اس سے چھوٹی تھی۔ وہ بے شک دنیا کے لیے غلہ جمع کرنا تھا، اور یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا تم اس خدمت کو چھوٹا سمجھتے ہو جو خدا کے گھر کی خدمت ہے؟ وہ دنیاوی خدمت تھی جو اس وقت یوسف جو تھا ملک مصر کے بادشاہ فرعون کے ساتھ مل کر رہا تھا تاکہ دنیا کے لیے غلہ جمع ہو، وہ دنیاوی تھی۔ بے شک اس میں خدا کی برکت اور خدا کی حکمت یوسف تک پہنچی اور تب بھی وہ کامیاب ہوا، لیکن یہاں روحانی طور پر جو غذا دینے والی بات ہے یہ اس سے کہیں بڑی ہے۔ دانیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ دانیل بھی اسیری میں وزیری پاتا ہے اور دانیل تیسرے درجے کا وزیر بن جاتا ہے نبوکدنضر بادشاہ کی حکومت میں۔ لیکن کلام خدا کے غور کرنے سے وہ خدمت بھی اس خدمت سے بڑی ہے یا چھوٹی؟ وہ خدمت بھی چھوٹی ہے، کیونکہ وہ اس وقت کے بابل ملک کی جو تھی حکومت، اس ریاست میں اس کا درجہ تھا۔ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ اس ریاست کے، اس کیبنٹ کے جو چلا رہے تھے اس میں تیسرے درجے کی اس کی حیثیت تھی دانیل کی، لیکن ہم روحانی طور پر یہ بات دیکھیں گے کہ ہمیں خدا نے کیا کہا۔ موسیٰ جب یہ بات کرتا ہے تو لوگوں کو بتاتا ہے، خدمت گزاروں کو، کہ اس کی حیثیت کو پہچانو، اس کی اہمیت کو جانو،
کہ یہ خدا کا وہ مشن ہے جو تمہیں دیا گیا، اور خدا نے ایسے ہی نہیں تمہیں چن لیا، اور خدا نے تمہیں جانتے ہوئے چنا تاکہ تم خدا کی خدمت کے، خدا کے کلام کو، خدا کے مشن کو آگے لے کے چلو۔ اور تم کہاں پہ مقرر ہوئے ذرا دیکھیے گا، تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے۔ اب وہ خدمت گزار جو ہے، خدا کہتا ہے کہ اس کو میں اپنی قربت بخشوں گا، اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو۔ مسکن خدا کا گھر، ٹھیک ہے۔ اس دور کے اندر پرانے عہد نامے میں عبادت خانہ، یہودی عبادت خانہ اور ہیکل بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ہیکل جو یروشلم میں اور باقی جگہوں پر بنتے تھے، وہ عبادت خانے بنتے تھے، اس کو مسکن کہا گیا۔ اور جس وقت یہ کلام کیا جا رہا تھا، اس وقت ان کے درمیان خیمہ تھا، خیمہ اجتماع تھا، جہاں پر وہ جمع ہوتے تھے۔ اور مسکن کا مطلب جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، مسکن کا مطلب گھر۔ اور یہاں لکھا ہے کہ تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو، اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ۔ خدا کی خدمت کرنی ہے اس کے گھر میں، اور عوام کی، دنیا کی بھی سامنے خدمت کرنی ہے، تاکہ وہ روحانی غذا جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ اور یہ کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اب اس خدمت گزاری کے اندر ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو خدا کے گھر، خدا کے گلہ میں کسی نہ کسی طرح شامل ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ اگر ہم جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر گلے کو دیکھیں تو اس میں ہر وہ شخص ایک بندہ نہیں کام کر رہا ہوتا، بہت سے مل کر گلے کے لیے جو ہے وہ بندوبست کرتے ہیں۔ اگر بھیڑ بکریاں وہاں تو 3 4 5 6 7 مل کر لوگ جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی کرتا ہے تاکہ گلہ بڑھے بھی، ترقی بھی کرے، اور اس وسیلہ سے وہ برکت پائے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے مسکن کی بات کرتے ہیں تو خدا کے مسکن کے لیے اس وقت بھی بہت سی خدمتیں کرائی جاتی تھی۔ اور اس دور میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور یہودی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آئل کے ساتھ مخصوص کر جو ہے وہ اس کو بتایا جاتا تھا، اور اس کو مخصوص کر دیا جاتا کہ آپ کی یہ خدمت ہے۔ اس شخص کو یہ پتہ چلتا تھا کہ میں نے اتنے لوگوں کے سامنے اقرار کیا ہے، حلف اٹھایا، اور میں مخصوص ہوا ہوں، خدا کے لوگوں نے مجھ پر ہاتھ رکھ کر برکت دی ہے، اور وہ خدمت کو سر انجام دیتا تھا۔ آج بھی خداوند اسی طرح چاہتا ہے کہ ہم اپنی خدمت کو اگر اس نے دی ہے تو ہم اس کو پہچانیں۔ اور یہ دنیا میں کوئی چھوٹی خدمت نہیں، بلکہ یہ آسمان اور زمین کے تعلق سے جو خدمت گزار ہیں اب کے نئے عہد نامہ کے، ان کا کام یہ ہے کہ زمینیوں کو آسمانی رستہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم زمین پر تو رہتے ہوئے یہاں بہت جگہ دکھا سکتے ہیں، بہت راستے بتا سکتے ہیں، ہم تعلیم دے کے لوگوں کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں، ہم بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، لیکن اصل میں اس خدمت گزاری کا جو مقصد ہے، جو کلام خدا میں بات ہو رہی ہے، جس پہ خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا، وہ یہ تھی کہ ہمارا جو مشن ہے وہ زمینیوں کو آسمانی بنانا، آسمان کا رستہ دکھانا۔ لہذا اس خدمت کا کوئی لیبل بدل نہیں ہے، اور کوئی اس کا پیرلل نہیں ہے۔ اس کا کوئی ساتھ میں، پیرلل کا مطلب ہے ایک ساتھ چلنے والی کوئی راستہ، اس کا کوئی ساتھ راستہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہ خدمت ایسی خدمت ہے، اس خدمت میں جو ہے وہ بہت سے لوگ مل کر کام کرتے ہیں۔ اور نئے عہد نامہ کے اندر ہم ایک حوالہ دیکھیں گے کہ جب نئے عہد نامہ میں لوگوں کا چناؤ ہوا تو کس طرح سے ہوا۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 6 باب دیکھیں گے۔ اعمال اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، بس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ خدمت گزاری کے لیے 7 لوگوں کو چنا گیا، ٹھیک ہے۔ کون سے لوگوں کو؟ کیا ہے وہ؟
پھردا ٹردا کوئی بندہ جدھر بھی جا رہا ہوں کا کوئی آ جا خدمت واسطے بندے ہی پورے کرنے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے کلام میں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے میں سے ساتھ نیک نام شخص. ٹھیک ہے، پہلی بات ان میں کیا ہو کہ نیک نام شخص ہو، چن لو جو روح اور دنائی سے بھرے ہو. نیک نام ہو، روح اور دنائی سے بھرے ہو. جب یہ لوگ خدا کے مسکن کے لیے چنے جائیں گے، خدا کے گھر کے لیے چنے جائیں گے، جو خدا کے پاک روح سے بھرے ہوں گے وہ نیک نام ہوں گے. نیک نامی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی، باہر بھی اور غیر قوم میں بھی ہر جگہ ان کی یہ بات ہوگی کہ یہ شخص جو ہے جنٹل مین ہے، نیک نام ہے، خدا پرست ہے، خدا کا برگزیدہ ہے. اور اس کو پھر تم لوگ کیا کرو؟ خدمت کا موقع دو. اس کو پھر مقرر کرو تاکہ وہ کلیسیا کے لیے، تاکہ وہ خدا کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ چارے کا بندوبست کرے. اور چارہ ہے کیا؟ ہے کیا چارہ؟ آپ نے یہ ورشپ کی اور ہم سب خوش ہوئے. خدا نے ہماری روح تازہ ہوئی، ہم تازہ دم ہوئے. خدا نے ہماری روح کو جو ہے مسح کیا. اور اسی طرح جب ہم کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور یہ کلام ہمارے دلوں میں آ کے ٹھہرتا ہے اور اس کی وسیلہ سے ہماری زندگیاں گرو کرتی ہیں، ہم اسپرچولی روحانی طور پر خدا میں بڑھتے ہیں، تو یہ ہماری روحانی غذا ہے. وہ شخص جو ہیں وہ کون ہوں؟ نیک نام ہوں اور خدا کے روح سے بھرے ہوئے. ان کی یہ کوالیفیکیشن، بعض کا چیز کہنے نا کہ ایس جاب کی کوالیفیکیشن ہے کہ اے جاب کی جڑیے ایک خدا کے نامے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ شخص اس طرح کا ہو تاکہ خدا اس سے اپنی خدمت لے. اور خدمت کرنی کیا ہے؟ مشن ہے کیا؟ روحوں کو بچانا. پہلا کرنتھی اس کا 15 باب دیکھیں گے. ہم نے لوگوں کو چن بھی لیا کہ خدمت گزاری کریں، خدمت کا کام آگے بڑھے. اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو خدمت گزار ہے وہ یہ جانتا ہے. پہلا کرنتھی کا خط اس کا 15 باب اور اس کی 3 آیت میں خدا کا بندہ پالوس لکھتا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. پہلے ہم نے پرانے عہد نامے میں دیکھا کہ خدا نے موسیٰ کی معرفت کلام کر کے کہا کہ یہ چھوٹی خدمت نہیں. پھر ہم نے نئے عہد نامے میں اور بھائیوں کو مقرر ہوتے ہوئے دیکھا کہ خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے اور مشن پہ کام کرنا وہ کیا ہے، جیسے پالوس کہتا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھ تک پہنچی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا ہمارے گناہوں کے لیے، خالی موا نہیں، ہمارے گناہوں کے لیے، پاسٹر روبن کے گناہوں کے لیے موا. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، وہ پہلے ہمارے جو سارے آدھا آگیا تھا نا، وہ پاسٹر روبن نے جنہیں گناہ کتنا ہونا سے وہ ایسی مجھے دینا پتا ہے. میں دوسری بات نہیں جانتا. میں لوگ کو پہلے تو میری بخشش ہے، اس کے بعد میں کس کروں گا، کیونکہ خدا نے مخصوص کیا، خدا نے مقرر کیا تو تبھی میں بتاؤں گا نا. میں خود پہنچیا نہیں تو میں تجھے ہم رفتہ دسی جا کے آئیں چلی جاؤں کہ منو کے پیچھے تھے. میں کہا کہ وہ نہیں، منو تے پتہ نہیں اس گل کا. پہلے کوئی بات پہنچا دی جو مجھ تک پہنچی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق پاسٹر روبن کے گناہوں کے لیے یعنی ہمارے گناہوں کے لیے موا. آپ سب سے کیسے ہیں؟ اور جب آپ یہ مشن پر کام کریں گے تو آپ جب بتائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر میرے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا.
ٹھیک ہے، کس کے گناہوں کے لیے؟ ہمارے گناہوں کے لیے۔ یہ وہ خدمت ہے جو ہم نے آپ نے سب نے مل کر کرنی ہے، چاہے چرچ میں، چاہے خدا کے گھر میں کوئی ورشپر ہے، کوئی مبشر ہے، کوئی ڈیکن ہے، کوئی ایلڈر ہے، کوئی پاسٹر ہے، کوئی بشپ ہے، اور سب کا مشن ایک ہی ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر ہوا۔ اب ہمارے پاس گناہ نہیں ہے، لہذا ہم گناہ سے پاک ٹھہرے، اور اس وجہ سے کہ خداوند نے ہمیں چن لیا، لہذا میں بھائی بہن آپ کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ آپ بھی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں۔ یہ میری خدمت ہے جو نئے عہد نامہ کے مطابق ہے۔ آپ بھی آ جائیں اور آپ بھی اس مسکن میں، اس گھر میں، اس آرام میں شامل ہو جائیں، اس بادشاہ کا حصہ بن جائیں جو کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ہے۔ ہمارے 4 باب کو اور 12ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور نجات کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ہے، آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا کہ ہم نجات پائیں۔ لہٰذا ہم نے جو خدمت کرنی ہے، ہمارے ذہن میں، ہماری عقل میں، ہماری سوچ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پہلے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہماری چرچ میں جو بھی خدمت ہے، لیکن ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گناہوں کے لیے ہوا، بھائی بہن آپ بھی آ جائیں، آپ کے لیے بھی خدا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، آتا لفظ ہے کہ باپ کے پاس نہیں آتا۔ لہذا اس وجہ سے کلام میں لکھا گیا کہ یہ کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے۔ آپ کا کام جو ہے وہ زمین سے لوگوں کی روح کو جیتنا اور کھوئے کو ڈھونڈنا اور آسمان کا راستہ دکھانا تاکہ وہ آسمانی بن جائے۔ یا زمین پر تو ہم کسی کو تعلیم دلا کر زیادہ سے زیادہ کی کریں گے، کوشش کر کے امریکہ دا ویزا لوا دیو چلا جائے، ٹھیک ہے، تو بڑی جی گل ہو گئی کہ امریکہ پہنچ گیا، یا امریکہ نہیں تو چلو بہتا پڑھ گیا تو انہوں ناسا چپ بھیج دیتا، ٹھیک ہے، اور وہ سپیس سے چلا گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹنگیا ہی رہے گا سپیس دے وچ، خلا دے وچ شٹل سے چلا گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ وہاں تک رہے گا۔ لیکن آپ کے پاس جو خدمت ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہاں سے ڈائریکٹ آپ نے اس کا رشتہ خدا سے جوڑ دیا، کیونکہ یسوع مسیح درمیانی ہے، اور آپ نے اس کا رشتہ، اپنا ریلیشن شپ جو ہے، اب چرچ عبادت گاہ اور مذہب نہیں ہے خالی، ہم رشتہ داری رکھتے ہیں خدا سے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا 1 اور اس کی 12ویں آیت میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور اس وسیلہ سے ہماری بلدیتیں بدل گئی ہے، ہماری بلدیت بدل گئی ہے۔ اب ہم زمینی والدیت کے ساتھ ساتھ روحانی والدیت رکھتے ہیں، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں جب کوئی شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ تو ہم خدمت کو اس انداز میں لیں کہ ہم نے خداوند کی خدمت جو کرنی ہے، چاہے خدا کے گھر میں کسی قسم کی خدمت ہو، بیٹے شکیل کی کوئی خدمت ہو، بیٹا شکیل جو ہے مسکن کے لیے، خدا کے گھر کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے، خدمت کرے، لیکن اس کو اپنی خدمت، اپنا مشن ہمیشہ یاد ہونا چاہیے کہ میں نے جو خدمت کرنی ہے وہ کسی کو بھی، کوئی شخص بھی ہے وہ توبہ تک جائے اور یسوع مسیح کے پاس آئے۔ امید یقین رکھتے ہیں کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب اسی طرح خدمت کریں جس طرح خدا چاہتا ہے، اور اس بات کو جانیں کہ اگر خدا نے مجھے چنا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خدا نے بہت کچھ دیکھ کر یہ محفل کی مجلس سجی ہے، یہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے ہے، یہ خداوند کی پاک مرضی کے مطابق ہے، تاکہ یہاں ہم خداوند کی باتوں کو سنیں، اس کی ورشپ کریں، اس کی تمجید کریں۔ اس گھر میں جو خداوند کا مسئلہ ٹھہرا ہے، یہ آپ کی مرضی سے، میری مرضی سے نہیں، بلکہ خدا کی پاک مرضی سے ہے۔
پریز گاڈ، اس طرح ہم خدا ان کی خدمت کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو اپنے حضور سمجھے، اور ضرور ہے کہ ہم کلیسیا اور تمام قوموں میں اس کی خبر گیری دینے والے ہوں، اس کی منادی کرنے والے ہوں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔